وہ میرا بھائی نہیں بلکہ ایما بیگ کو ایک اور اسکینڈل کا سامنا، گلوکارہ نے معافی کا مطالبہ کر دیا۔ گلوکارہ ایما بیگ نے اپنے انٹرویو کو غلط انداز میں پیش کرنے پر نہایت زیادہ غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے میڈیا پلیٹ فارم سے معافی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ایما بیگ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ متحرک رہتی ہیں، جس کی وجہ سے انہیں آئے روز کسی نہ کسی اسکینڈل کا سامنا رہتا ہے۔ حالیہ چند روز میں ان کی کئی تنازعات سامنے آ چکے ہیں، جن کے بارے میں وضاحتیں بھی دے چکی ہیں، لیکن اب انہیں ایک اور پریشانی کا سامنا ہے، کیونکہ پاکستان کے مشہور ڈیجیٹل پلیٹ فارم نے ان کے بارے میں شرمناک پوسٹ وائرل کر دی۔ چند سال پہلے ایما بیگ نے اداکارہ سمینا پیرزادہ کے پروگرام اسپیک یور ہارٹ میں کہا تھا کہ انسان کو بار بار محبت ہوتی رہتی ہے، ہر دن نیا کرش ہوتا ہے، جس پر میزبان نے سوال کیا کہ پہلا کرش کون سا تھا۔ ایما بیگ نے جواب دیا کہ جب میں 10 سال کی تھی تب میرا پہلا کرش تھا، اور وہ میرے بھائی کا دوست تھا۔ میرا بھائی مجھ سے 7 سال بڑا ہے اور ان کے دوست میرے بھی بھائی تھے، لیکن مجھے ان پر کرش تھا۔ ان کی نیلی آنکھیں اور انداز مجھے پسند تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر شعبہ شخصیات کی بات کریں تو مجھے ویسے پاکستان میں زیادہ لوگوں پر کرش نہیں ہوتا، مجھے ہمیشہ ہالی ووڈ کے اداکار پسند ہیں۔ ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم نے ایما بیگ کے اس انٹرویو کو انتہائی غلط انداز سے پیش کیا، جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ گلوکارہ کا پہلا کرش ان کا اپنا بھائی تھا، جس پر ایما بیگ بھڑک اٹھیں۔ ڈیجیٹل میڈیا FHM پاکستان کی طرف سے ایما بیگ کی پرانی ویڈیو سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہوئے کیپشن لکھا کہ ایما بیگ کی ایک پرانے انٹرویو کی ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ انہیں اپنے بھائی پر کرش ہے جو ان سے 7 سال بڑا ہے۔ یہ پوسٹ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد ایما بیگ نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ انہوں نے انسٹاگرام پر سٹوری پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ عام طور پر میں اپنے بیان کی وضاحت نہیں کرتی، لیکن اس پوسٹ پر میری توجہ اس وقت مرکوز ہوئی جب میری ٹیم نے مجھے یہ پوسٹ بھیجی۔ انہوں نے لکھا کہ یہ کس طرح کی یلو جرنلزم کی جا رہی ہے جو انتہائی ناگوار ہے۔ مجھے نہیں معلوم یہ کس طرح کے شرمناک ایجنڈا پھیلا رہے ہیں، لیکن کم از کم مجھے اس سے دور رکھیں۔ ویوز کے لیے کچھ بھی کر لیں گے آپ لوگ، محنت کریں اور مجھے اکیلا چھوڑ دیں، شرم آنی چاہیے۔ گلوکارہ نے ایک اور سٹوری میں لکھا کہ ڈیجیٹل میڈیا کی جانب سے اس بات کی تردید کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ میں نے واقعی بولا ہے کہ مجھے اپنے بھائی پر کرش تھا۔ یہ انتہائی مضحکہ خیز ہے۔ میں اس ڈیجیٹل پیج کو پسند کرتی تھی اور سمجھتی تھی کہ یہاں سمجھدار لوگ کام کرتے ہیں، لیکن اپنے بیان کو غلط انداز سے پیش کرنے پر مجھے بہت افسوس ہوا ہے۔ ایما بیگ نے اپنے اصل بیان کی ویڈیو بھی شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ یہ رہی میری انٹرویو کی اصل ویڈیو، یہاں کلک کریں اور اصل سچائی دیکھیں۔ تاہم اس پر بات کرنا بھی انتہائی ناگوار ہے، لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جھوٹا نظریہ پوری قوم کو تباہ کر سکتا ہے۔ ایما بیگ نے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم سے سرعام معافی کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ اس بارے میں انہوں نے لکھا کہ مجھ پر اس طرح کے گھنونے الزامات عائد کرنے پر ڈیجیٹل میڈیا ہاؤس سے عوامی طور پر معافی کا مطالبہ کرتی ہوں، اور اس شرمناک خبر کے بارے میں تمام ناپسندیدہ گھٹیا پوسٹ بھی ڈیلیٹ کرنے کا بھی مطالبہ کرتی ہوں۔ ایما بیگ کی اس پوسٹ کے بعد اس بارے میں مذکورہ میڈیا ہاؤس کا بھی موقف ابھی تک سامنے نہیں آیا، جبکہ بہت سے سوشل میڈیا صارفین نے ایما بیگ کی حمایت میں کمنٹس کیے ہیں۔ معروف ڈیجیٹل میڈیا میگزین کی جانب سے مبینہ طور پر بیان کو غلط انداز میں پیش کرنے پر نامور گلوکارہ ایما بیگ نے میگزین کو 10 لاکھ روپے ہرجانے کا قانونی نوٹس بھجواتے ہوئے من گھڑت الزامات فوری واپس لینے کا مطالبہ بھی کیا۔ گلوکارہ کے وکیل وقاص قدیر شیخ نے قانونی نوٹس میں لکھا کہ ان کے موکلا پاکستان کی نامور شخصیت ہیں اور دنیا بھر میں پاکستان کی نمائندگی کرتی ہیں۔ کئی سالوں کی محنت سے انہوں نے شہرت اور مقام حاصل کیا ہے، تاہم ایک نامور میگزین کی جانب سے ان کی ساکھ کو نقصان پہنچایا گیا۔